الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وسبق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں، دینی بھائیوں، پس پردہ سن رہی دینی ماں بہنیں، حق تعالی شانہ کی نعمتیں جو بندوں کو عطا کی گئی ہیں وہ بے شمار ہیں. ان نعمتوں کو اگر کوئی گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. جیسے بارش کا ہر قطرہ نعمت ہے اور کوئی بارش کے قطروں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. لیکن ان تمام تر نعمتوں میں اولاد بھی نعمت ہے. جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کے جتن کرتے ہیں کہ ان کے یہاں اولاد آ جائے. اور جن کے یہاں مقدر ہوتی ہے اولاد اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. دعا کرنے کو نہ نہیں کہا کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کر دیں. لیکن نعمتوں کے بارے میں ایک اصول یہ ہے اللہ کے یہاں کا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ نعمتوں کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا. پوچھا گیا کون سی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟
تو جواب ملا کہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اللہ اس کا بھی سوال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی نعمت ہے، اور گرم کھانا کھایا، روٹی کھائی، اس کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے۔ جو سانس ہم نے لیے ہیں اور باہر نکالے ہیں، اس کا بھی سوال ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب وہ نعمتیں جن کو ہم نعمت بھی نہیں سمجھتے ہیں، کھانا ہمارا کتنی غفلت کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہ بسم اللہ سے شروع ہوتا نہ الحمد سے ختم ہوتا، گفتگو میں اور غفلت کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ کس ذات نے کہاں کہاں لوگوں کو کام میں لگایا اور ہم کو کھانا عطا کیا ہے۔ ایک لقمہ جو ہم تک پہنچتا ہے، اس کے پیچھے سینکڑوں انسانوں کی محنت ہوتی ہے تو وہ لقمہ ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر ہماری قد و کاوش پر لقموں کا ملنا ہوتا تو زندگی میں ایک روٹی بھی ہم نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اللہ نے کائنات میں مختلف لوگوں کو کام میں لگایا، کھانا ہم کو تیار عطا کیا ہے۔ تو اسے نعمت سمجھنا چاہیے، اور جو نعمت سمجھے گا شروع میں بھی اللہ کا نام لے گا اور اخیر میں اللہ کا شکر بھی بجا لائے گا کہ روٹی کے ٹکڑوں کا ملنا اور یہ لقموں کا ملنا میری محنتوں کا خلاصہ نہیں بلکہ تیرا فضل و کرم ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس کے مقابلے میں اولاد تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا، سوال ہوگا۔ تو اب قدرتی طور پر یہ بات طے ہو گئی کہ اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ سوال کیا ہوگا، کیا سوال کریں گے؟ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ جتنی نعمتیں ہیں ان میں انسانوں کا اپنا محنتوں کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، سب فضل خداوندی ہے۔ تو جو مالک ہے ہر شے کا، اس کو ہر طرح کا سوال کرنے کا حق ہے، کوئی بھی اینگل سے سوال کر سکتے ہیں اللہ، کسی بھی ڈائریکشن سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عموماً علماء فرماتے ہیں کہ اولاد کو جو اللہ کی طرف سے ملی ہے، کبھی یہ بتایا ہے تم نے کہ اللہ نے تم کو کیوں پیدا کیا، تمہارے میرے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھائے ہیں ان کو یہ بتایا ہے کہ تمہارا کوئی رب بھی ہے، اور ان کو یہ بتایا ہے کہ تمہیں کس ضابطے کے ساتھ اور کس لائحے کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ چھوٹی موٹی رکھ رکھاؤ کی باتیں آئے دن ماں باپ ایٹیکیٹس کے طور پر اپنی اولاد کو بتاتے ہیں، لیکن ارادوں کے ساتھ کہ ماں باپ ہونے کے ناطے سے اور تعلق سے ہم پر بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں جو دین ہمارے ماں باپ نے سکھایا اور پڑھایا، وہ ذمہ داریوں کا حامل ان اولاد کو بنانا شروع کریں۔ اور شریعت مقدسہ یہ چاہتی ہے، اور سوال یہی ہوگا
کہ سب کچھ آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں سوچا تو ان کے دین کے بارے میں سوچا کہ نہیں؟ اور دین نام ہے بندوں کا اللہ سے تعلق. یہ دیندار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے رب کو جانتا ہے اور اللہ نے کیا اس کے ذمہ ڈالی ہے، ذمہ داریاں اس کو جانتا ہے اور یہ اس کی جواب دہی کو سمجھتا ہے. اس کا نام دیندار ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی 5 وقتہ نمازیں بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دیندار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ غم اوڑھ لیا ہے اور یہ فکر اوڑھ لی ہے کہ اللہ کے یہاں پہنچوں گا اور یقیناً پہنچوں گا تو مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور مجھے اپنی ذمہ داریاں جو اللہ کی طرف سے ملی ہیں ان کو پورا کرنا ہے. اور ان ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری نماز ہے، لہذا مجھے اہتمام کے ساتھ اس کو بجا لانا ہے. جب تک کسی چیز کی فکر نہیں آتی آدمی حرکت میں نہیں آتا. اس کی تازہ مثال یہاں جو کارکن اور نوجوان ہیں وہ ہیں. جب علماء نے ان کو بلایا اور یوں کہا کہ ہمیں جلسہ کرنا ہے اور آپ کو ذمہ داریاں اوڑھنا ہے، انہوں نے اپنے دل پر بات لے لی اور بات لے کر اس پر عمل درآمد شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ محفل سجی ہوئی نظر آتی ہے، یہ روشنیاں نظر آتی ہیں، یہ علماء تشریف رکھتے ہیں یہ نظر آتے ہیں، یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ انہوں نے احساس اور احساس کے بعد فکروں کو اوڑھ کر اس کو عملی جامہ پہنایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے احساس دلایا. آج امت کو اپنے امتی ہونے کا اور اپنے دین کا احساس کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ناگفتہ بے حالات سر پر سوار ہوتے جا رہے ہیں. اگر وہ ذمہ داریوں کا احساس بڑھ جائے تو بہت سی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں. اور قرآن کریم میں لمبے تفسیریں نہیں ہوتے، قرآن اصول کی کتاب ہے، ضابطے اور اصول بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا قیمتی ارشاد فرمایا ہے، غور نہیں کرتے. ہم لوگوں کی تکلیف یہ ہے کہ ایک طرف احساس نہیں ہے، دوسری طرف کسی معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ ہم لوگ غور نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آیت کریمہ میں جو سورہ تحریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے خطاب ایمان والوں کو کیا. کیوں؟ اگر کچھ احساس ہے ان کو اپنے بندے ہونے کا اور اللہ کے معبود ہونے کا تو ان کو ہے. جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کو احساس ہے. تو صاحب احساس کو کچھ کہا جائے سمجھے گا بات. دیوار کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہاں احساس نہیں ہے. بھینس کے سامنے لمبی تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ احساس نہیں ہے. یہ سوچنے کا، سمجھنے کا، پلاننگ کرنے کا جو مزاج دیا ہے، جو سمجھ دی اللہ نے انسان کو دی. اس لیے اللہ نے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ان کو مکرم اور معظم بنایا ہے. یہ ارشاد بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے بنو آدم کو مکرم بنایا، ریسپیکٹو بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور زمین پر بھی ان کو ہم نے ایک اقتدار دیا
اور ان کو کنٹرول دیا سمندر پر بھی. یہ انسان کا کمال نہیں، اللہ کے دینے سے دیے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ کیا کیا کھانے اور پینے کی چیزیں اللہ نے دی ہیں. گندی چیزوں میں تو جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ طیبات کی اللہ تعالیٰ نے اتنے عطا فرمائے ہیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، اتنا بڑا جانور ہے کہ یوں درخت کی طرف سونڈ لپیٹتا ہے اور ایک جھٹکا دیتا ہے درخت نیچے. اتنا طاقتور ہے. لیکن اللہ نے ہاتھی پر بھی انسان کو بٹھا دیا، اس کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے. جنگل کے درندوں میں شیر کتنا بڑا درندہ ہے کہ جنگل کا ہر درندہ اس سے ڈرتا ہے، اور یوں انسان بھی ڈرتا ہے. لیکن اللہ نے ایک ایسی عقل دی ہے پلاننگ کرنے کی، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مظاہروں کے اندر شیر بھی پنجروں میں نظر آتا ہے. تو اللہ نے دنیا میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ اس کی فکری اور اس کی علمی حیثیت اور علمی پائے کی وجہ سے تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو معظم بنایا اور شرف عطا فرمایا. اب اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اقبال اس کو روتے روتے چلے گئے. وائنا کامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. احساس ختم ہو جائے. مریض کو لے جاتے ہیں، فالج کا حملہ ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے ایک نیڈل لے لیا، چبا رہا ہے جلد کے اوپر. بھائی کوئی احساس نہیں ہے تو وہ بیچارہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ اس پر دوسری لائن سے کام کرنا پڑے گا، احساس ختم ہو گیا. تو احساس بہت بڑی چیز ہے. آج جیسے ابھی بچے تقریریں کر رہے تھے، جو حالات انہوں نے بتائے، تو ایسے سنگین حالات میں ہم کو فکر مند ہو جانا چاہیے. اور یہ نزاکت حالات کی بتاتی ہے کہ ہمارے دین پر بن کے آئی ہے تو ہمیں دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور اس کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. کام اپنے گھر سے، ہر آدمی اپنے طور پر کام شروع کرے گا تو اصلاح ہو جائے گی. لیکن ہماری تکلیف یہ ہے کہ اصلاح کا بہت بڑا بینر لگاتے ہیں اور خود اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں. اصلاح کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اصلاح کی فکروں کی بات بھی کرتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور خود کی اصلاح نہیں کرتے. اس لیے اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے، تھوڑی تفصیل سے ذکر کر رہا ہوں اور جلسے کے موقع پر لمبی تفصیل سے بیان نہیں کرتا میں، اس بنا پر کہ جلسہ بچوں کا ہوتا ہے، ان کی خوبیاں اور کمالات دیکھنے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں. اور ان کی کمالات نہیں ہیں، اساتذہ کی محنتیں ہیں. اصل میں اساتذہ نے کیا کیا ہے، کیا ان کو سکھایا ہے، کیا پلایا ہے، کیا گر دکھائے ہیں، کیا آداب بتائے ہیں، کیسا بولنا، کیسے رہنا، وہ سب آپ کے سامنے لا رہا تھا، تاکہ یہ بیرون ملک اور ملک میں اور علاقے میں جو لوگ دل کھول کر نواز رہے ہیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ ہم جو لگا رہے ہیں وہ اگ رہا ہے، وہ نکل رہا ہے. تو ان کا حوصلہ بلند ہوگا. دوسرے سال جو ہے جیب میں وسعت آئے گی، ان کی گویا ہمت بڑھے گی کہ نہیں اور دو، اور معلوم نہیں کیا کیا صلاحیتوں کے بچے پیدا ہوں گے اور کیا کیا کام کر جائیں گے. جلسے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں وہاں جلسے میں اتنا خواہ یہ جیسے سنایا لاکھوں کا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی اس کے پیچھے بہت سے مقاصد ہیں. اس لیے کہ مدرسہ جو ہے ایک آدمی کا نام نہیں ہے،
مدرسہ انگریزی میں کہنا چاہیے کلیکٹیو محنت کا نام ہے. مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں استاد ہوں گے، جہاں مدرس ہوں گے، جہاں طلباء طالبات ہوں گی اور ان کے اوپر ایک ذمہ دار ہوں گے، اور مدرسین کے اوپر ایک کمیٹی ہوگی، اور کمیٹی کے اوپر تعاون کرنے والے باہر کے تمام خیر خواہ اور مخیر حضرات ہوں گے. یہ پوری چین ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اساتذہ بڑی صلاحیتوں کے لیے آئے ہیں لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، کیا کرے گا اس کا؟ تو کس کی ضرورت ہے مدرسے کو؟ طلبا کی. طلبا بہت شاندار اور زبردست صلاحیتوں کے حامل ہیں لیکن تربیت کرنے والا کوئی ندارد ہے. تو کیا کریں گے؟ یہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال یہ کریں گے کہ اونٹ کو چھت پر چڑھائیں گے. یہ ہوگا. تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں، طلبا بھی چاہیے اور ان کے سر کے اوپر استاد بھی بیٹھا ہونا چاہیے، ورنہ کسی کلاس میں جا کے استاد نہ ہو تو طالب علم کے کمالات دیکھنے کی لائق چیز ہوتی ہے. ایک جگہ استاد نے دیکھا بہت مار پیٹ میں لگے ہیں طلبا، جیسے اسی کی کراٹے کی مشق کے لیے آئے ہوں، حالانکہ آئے ہیں پڑھنے. تو اس نے کہا کہ تمہارے اندر شرافت ہے کہ نہیں؟ تو ایک طالب علم نے کہا کہ شرافت جو ہے وہ تیل لینے گیا ہے. تو استاد نے غصے ہو کے گیا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو یوں کہتا ہے کہ شرافت تیل لینے گیا ہے؟ کہا اس کے ابا کا تیل کا کاروبار ہے تو انہوں نے اس کو بھیجا ہے کہ تو تیل لیا. تو بغیر اساتذہ کے طلبا شتر بے مہار کی طرح ہو جاتے ہیں، اس لیے ان پر کنٹرول چاہیے. پھر ظاہری بات ہے استاد اپنا خون کا پسینہ کر ڈالے، سب کچھ اپنی صلاحیتیں جھونک دے، آپ کے بچوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے ذمہ داریاں اوڑھ کر 24 گھنٹے اس کے لگا دے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کو بھی تو چولہا جلانا ہے، اس کو بھی تو کام کرنا. یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ ہماری اولاد کے بنانے میں لگے ہیں جو لوگ، ان کے گھر کا نظام عافیت کے ساتھ چلے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے اور سوچنا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے اوپر ذمہ دار حضرات رہیں گے، کیونکہ ذمہ دار حضرات ہی جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے اور انتظام کریں گے. یہ انتظامی لوگ ہیں، کیونکہ مدرس پڑھانے میں لگے گا کہ انتظام کرے گا، تو انتظام کے لوگ الگ رکھے ہیں اور پڑھانے والے الگ رکھے ہیں. اور انتظام والا کتنا انتظام کرے گا؟ ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا اور آپ کو اللہ دیں گے، آپ ان کو دیں گے، تو یہ نظام پورا چلے گا. تو سب سے اوپر کون ہوتا ہے؟ تعاون کرنے والے، ہیلپ کرنے والے، مدد کرنے والے. آج آپ تمام کو اس لیے بلایا کہ آپ نے جو لگایا ہے اسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو یہ نظام چلتا رہے گا. خیر، تو میں کہہ رہا تھا کہ حدیث شریف میں عجیب بات بیان فرمائی کہ جب کوئی نفلی صدقات دینا شروع کرے یا واجبی صدقات یعنی زکاتیں وغیرہ دے رہا ہے، زکاتیں دینے میں دو قسم کے لوگ ہوں گے. کچھ دور کے غریب ہیں علاقے میں، اور کچھ غریب رشتہ دار شرعاً جن کو زکاتیں دی جا سکتی ہیں یا صدقات دیے جا سکتے ہیں وہ ہیں. تو یوں فرمایا کہ سب سے پہلے زکاتوں کے اور صدقات کے مستحق آپ کے قریب غریب رشتہ دار ہیں. دیکھیے کتنا بہترین فائدہ بیان کیا. اب انگریزی والا کیا کہتا ہے؟ انگریزی والا وہی بات ہے. ابن ماجہ شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کہیں خیر اور بھلائیاں چلتی ہوئی دیکھو یا وجود میں آتی ہوئی دیکھو تو یہ یقین رکھو کہ اس کو میں نے کہا ہے یا کیا ہے. اصل میں بھلائیوں کی نشر و اشاعت کے لیے انبیاء ہیں اور سرکار سب سے بڑے ہیں، تو آپ نے سب سے زیادہ تہذیب اور تمدن کی
اور اخلاق کی نشر و اشاعت فرمائی ہے، کیونکہ آپ اخلاق کے نبی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو سرکار کی تعلیمات انتہائی طور پر عمدہ ہوں گی اور بہترین ہوں گی۔ اس بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ انگریز نے بات اچھی کی، انگریز نے نہیں کہی۔ انگریز کیا کہے گا؟ وہ تو بیچارہ خوشاچین ہے۔ دین ایسا ہے کہ قیامت تک کسی سے کوئی لینا نہیں ہے، ہم کو قیامت تک ہمیں کسی کے پاس تہذیب اور تمدن یا دین کی لائن کی کوئی بھیک نہیں مانگنا ہے۔ ان کی کوئی کتاب ہم کو نہیں اٹھانا ہے۔ اللہ نے ہمارے پاس کتاب ایسی دی ہے، ہم کو نبی ایسا دیا ہے، شریعت مقدسہ ایسی عطا فرمائی، ہم پوری دنیا کو دے سکتے ہیں، پوری دنیا کی رہبری ہو سکتی ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور قرآن میں اعلان کر دیا کہ اتمام نعمت دی اور تکمیل دین دی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکملت لکم دینکم، یہ دین کے مکمل ترین ہونے کی بشارت ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہ اتمام نعمت کی بات فرمائی ہے۔ یہ دین نعمت ہے اور نعمت بھی ایسی ہے کہ اس کا اتمام ہو گیا، کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انگریزی والا کیا کہتا ہے؟ چیریٹی بگنس فرام ہوم، یعنی صدقہ اور آپ رفائی طور پر کچھ لے دے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو گھر سے شروع کرو، یعنی جو رشتہ دار ضرورت مند ہیں پہلے ان کو ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں پوری دنیا کی اصلاح کی فکر کرنا ہے، شروع کرو اپنے گھر سے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا، یہ نازک خطاب ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہم جیسے کمزوروں کو ایمان والا کہیں، اور خطاب ایمان والوں کو فرما رہے ہیں۔ عام خطاب بھی ہوا ہے نا قرآن کریم میں، لیکن یہ خاص خطاب ہے کہ اس کو سمجھیں گے اور اس کو مانیں گے اور اس پر غور کریں گے تو ایمان والے، اس لیے کہ نصیحتیں اگر کی جائیں وہ عمل کرے گا اور وہ مانے گا جو ایمان رکھتا ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، خیر کی باتیں کہتے رہو، اس بنا پر کہ یہ نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلے وہ فائدہ اٹھائیں گے تو جو فائدہ اٹھانے والے ان کو خطاب کیا جائے گا۔ پوری دنیا کی کمیونٹی مانے گی کہ نہیں قرآن ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے قرآن کریم کے ماننے کا اقرار بھی کیا ہے اور اس کے احکام پر چلنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس وعدے کے ماتحت اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں، پہلے اپنا وعدہ یاد کرو، اب میری بات سنو۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم، اپنے گھر کا ماحول بناؤ، یہ مرادی ترجمہ ہے۔ قوا انفسکم کے معنی اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ یعنی دیندار بناؤ۔ ظاہری بات ہے کہ گھر میں امی اور ابا دونوں دیندار ہوں گے تو اولاد کے اوپر اس کا اثر آئے گا، ضرور آئے گا۔ اگر ابا جان ڈاکٹر ہیں تو چھوٹا بچہ 3-4 بچوں کو جمع کرتا ہے اور سب کو لین سے کرسی کے اوپر بٹھاتا ہے اور خود ٹیبل کے پیچھے بیٹھتا ہے اور گلے کے اندر بھونگلی ڈال کے ایک ایک پیشنٹ کو بلاتا ہے اور ان کے سینے پر رکھ کر ان کو بیماریاں بتاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بچے پر ماحول کا اثر پڑا ہے۔ ماحول ڈاکٹری والا رہا گھر میں تو بچے کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہو گیا، اور امی جان
نماز کے لیے دوپٹہ اوڑھتی ہیں تو بچی دوڑ دوڑ کے آتی ہے اور پڑوس کے اندر کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز والا ماحول قائم ہو گیا۔ تو قرآن کریم در پردہ یوں کہہ رہا ہے، وَأَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو ایماندار بناؤ، ماحول بناؤ اپنا، اپنے گھر کا ذمہ دار تو ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں۔ اور یقیناً ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ دلیل ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع میں ایک حدیث نقل فرمائی، فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ دین فطرت پر آتا ہے۔ یہ بات ایک اور جگہ بھی چھڑی ہے لیکن ابھی اس کی بات کا موقع نہیں۔ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے فطرت سلیمہ اور فطرت اسلام پر آتا ہے۔ ہمارا جو دین ہے وہ فطرتوں کا تقاضا، اندر سے فطرت تقاضا کرتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، لیکن فطرت سلیمہ ہو تو وہ جو تقاضا اٹھے گا اندر سے اس کا نام اسلام ہوگا۔ فطرت سلیمہ کا تقاضا اسلام ہے۔ تو فرمایا کہ دین فطرت پر بچہ آتا ہے۔ اب فرماتے ہیں آگے چل کر والدین جو ہیں وہ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں؟ اٹھا کر اس کو اسکول میں ڈال دیا عیسائیوں کی، مشنری کے اسکول میں ڈالا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ وہی چیزیں سیکھے گا، وہی میری کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، میری کرے گا، نماز کو سمجھے گا نہیں، دین کو سمجھے گا نہیں، دھلتا جائے گا اس کا دماغ، برین واش ہوتا جائے گا اور نام کا رہ جائے گا خد و خیال میں، باقی کام کا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا والدین کیا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو کہاں ڈال رہے ہیں؟ کیا ان کو یہودی بنا رہے ہو یا نصرانی بنا رہے ہو؟ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اس حدیث نے بتایا کہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ماں باپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اولاد کو دیکھ کر تو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کریم میں دعا بتائی، سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے بندوں کی دعا، اوپر سے رحمان کے بندوں کا تذکرہ جو ہے 12 تقریباً ان کی خوبیاں اور کمالات بیان ہوئے ہیں، اور عباد الرحمان کا ابھی اس کی بھی تفصیل نہیں کرتا، لیکن ان کی خوبیاں اور اپنے آپ کو سنوارنے میں اللہ کے یہ بندے پیارے بندے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی چال، اپنا حال، اپنا قال، اپنا ڈھال سب جو ہے اللہ چاہے طریقے پر بنا لیا۔ اب دعا کر رہے ہیں تو اپنی اولاد اور اپنی ذریت کو بھول نہیں رہے ہیں، تو اپنے سے فارغ ہو کر اپنی ذریت کی فکر کر رہے ہیں۔ یوں کہتے ہیں اے الہ العالمین، ہمیں ایسی ازواج اور بیویاں اور ایسی ذریت عطا فرما کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اب آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کیسے؟ لنگوروں کی طرح میدان میں دوڑ رہا ہے تو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ پوری رات گپا بازی میں لگا ہے تو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور بہت حسین ہے اور ایک دم اسمارٹ ہے، لڑکی کو ایک دم فیشنیبل ہے تو ماں کا دل روتا ہے کہ میں جیسا چاہتی تھی ایسی بچی بنی نہیں۔ معلوم ہوا کہ آنکھوں کے ٹھنڈے ہونے کے لیے حسن اور ظاہری زینت نہیں ہے،
بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب طاعات اور عبادات میں دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو ماں باپ تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. کتنا بھی دنیا دار ہوگا لیکن جب دیکھے گا کہ میرا بچہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. چلو کام کا بنا نماز پڑھ رہا ہے الحمدللہ. ابھی یہ خوبی ہے ورنہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ خوبیاں بھی ختم ہو جائیں گی. صرف دنیا مادہ اتنا رہ جائے گا کہ نمازوں کا روزوں کا یہ اہتمام سب ختم ہو جائے گا. ابھی تو بہت اچھے ماحول میں ہیں ہم لوگ. اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو اس کے لیے پہلے انتظام بھی تو کرنا پڑے گا. پہلے ان کی تربیت کرنی پڑے گی تو وہ عمل ایسے کریں گے نا جس کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. کچھ کیا نہیں, ہم بیٹھے رہے اور بچے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں, یہ سمجھ میں آتی ہے بات آپ کو؟ نہیں. جب تک ان پر محنت نہیں ہوگی اور جب تک ان کی پرورش دینی اعتبار سے نہیں ہوگی وہاں تک بڑے ہونے کے بعد ان سے وہ اعمال سرزد نہیں ہو سکتے جن کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں. شرط یہ ہے کہ ماں باپ دیندار ہو تو دیندار ہوں گے تو اولاد کو دیندار دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اور دین سے پہلے سے لگاؤ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, بلکہ ان کے دماغ میں جو چیزیں گھسی ہوئی ہیں ان کو اولاد سے صادر ہوتا ہوا دیکھیں گے تو شاید آنکھیں ٹھنڈی ہوں. لیکن یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا قرآن کریم کا مصداق نہیں ہے. قرآن جو چاہتا ہے کہ متقی ہیں ماں باپ اور آنکھیں ٹھنڈی دیکھنا چاہتے ہیں اپنی اولاد اور ذریت اور ازواج ایسی نیک صالحان ہیں کہ ان کی عبادت, ان کا پردہ, ان کا برقع, ان کی دینداری دیکھ کر شوہر خوش ہو جائیں. اس لیے خواتین کی 3 صفات قرآن کریم نے بیان فرمائی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. صالحات کے معنی نیک اعمال کرنے والی بیویاں جو اللہ کے احکام بھی پورے کر دیں, اور قانتات کے معنی اپنے شوہروں کی فرما بردار کہ جب کہے فوری طور پر اس کے حکم کی تعمیل کر دے, اللہ کا حکم بھی پورا کرے اور شوہر کی بات بھی مان لے اور شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا سمجھے اور ناراضگی میں ناراضگی سمجھے. فرماتے ہیں جب شوہر موجود نہ ہو تو اس کے گھر کی حفاظت کرے اور خود عزت سے رہے, اپنے ناموس کی حفاظت کرے اور اس کی اولاد اور احفاد کی بھی حفاظت کرے, ان کی تربیت بھی کرے. ماں کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. وجہ باپ زیادہ تر باہر رہتا ہے. باپ کے ذمہ ہے اولاد کو اور ذریت کو رزق حلال کھلانا, ان کے منہ میں رزق حلال ڈالنا, تو وہ اس کی قد و کاوش میں باہر جائے گا. لیکن جب آئے گا اور اولاد و احفاد ساتھ ہوں گی اس کی بھی ذمہ داری ہو جائے گی کہ وہ بھی کوئی موقع نہ گنوائے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ بچہ 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کا ہے, کوئی غلطی کرتا ہے, مار لگتی ہے تو باپ کہتا ہے مت رو, بہت چھوٹا ہے مت بول, یہ سدھر جائے گا سنور جائے گا. ابھی اس کی بیچارے کی کھیلنے کی عمر ہے. ساتھ انگریزی رائٹر لکھتا ہے کہ بچے کا بننے کا جو زمانہ ہے, جو کوالٹی آپ اس کو دیں گے یہ ایکسپٹ کرے گا وہ کوالٹی. وہ زمانہ 5 برس سے لے کر 13 برس تک کا ہے. 5 سے لے کر 13 برس کی زندگی کے اندر یہ بچے کو آپ دیجیے یہ لیتا جائے گا, جو بھی آپ ڈالیں گے لیتا چلا جائے گا. لیکن 13 سال کے بعد جو اندر آیا ہوا ہے وہ باہر نکالنے کا وقت ہے. اب سرکار نے اس بات کو کتنی بہترین طریقے پر فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کیجیے. سوال ہوتا ہے بھائی 7 سال میں کیا نماز پڑھ کے اونچا ہو جائے گا؟ تو بھائی نماز پڑھے گا نا
عادت بن جائے گی، مزاج بن جائے گا، نماز کو قبول کر لے گا، اس کا مزاج اندر سے ایکسپٹ کر لے گا، اور ایکسپٹنس کے بعد پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اس کے ذمے نماز فرض آئے گی تو اس وقت اس کے لیے ادا کرنا اس کا روٹین بن گیا ہوگا، تو آسان ہو جائے گا، پھر عافیت کے ساتھ نماز پڑھے گا، پھر آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، اتنا پابند اور عاشق ہو جائے گا اس کو نہیں کہنا پڑے گا۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ سناتے تھے، میں ہمیشہ سناتا ہوں، واقعہ سادہ ہے، نتیجہ عمدہ ہے۔ وہ کیا ہے، ایک بچے سے میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا، اس نے کہا میرا ابا نہیں پڑھتا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ابا نہیں پڑھتے نماز، لیکن تو پڑھ سکتا ہے، کام بھی نہیں پڑھتا۔ ارے بیٹا وہ نہیں پڑھتے لیکن تو مسجد آیا کرتا، میں دادا ابا کے ساتھ جمع ہو جاتا ہوں۔ اس نے پورے گھر کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ بچے تو بیچارے معصوم ہوتے ہیں، اب دعوت کے ساتھی دروازے پر پہنچے، ابا جان نہیں چاہتے تھے ملاقات کرنا، تو بچے کو کہا کہ تو جا کے کہہ دے کہ ابا گھر میں نہیں ہے، تو اس نے آ کے یہ کہا کہ میرے ابا نے کہا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ یہ سب اٹھ پٹانگ اور اونچ نیچ اور ایک پیچ وہ نہیں جاتا، جیسا آپ سکھائیں گے بچہ اسی کا ریہرسل جو ہے وہ کرتا جائے گا۔ بچے نے کیا کہا، بچے نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، ورنہ بچوں کے سامنے ایسی لمبی تقریریں کچھ کام کیے، اس وجہ سے بچوں کو مکاتب کے اندر نمبر وار چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، یہ سب چیزیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں تاکہ ان کو یاد ہو جائے کھانے کے آداب 3 ہیں، پینے کے آداب فلاں ہیں، نماز کی سنتیں اتنے نمبر وار، اور بچہ فر یاد کر لیتا ہے۔ اللہ نے بچوں میں خوبیاں اور صلاحیتیں اور کمالات رکھے ہوتے ہیں، بس ان کو ڈائریکٹ کیا جانا چاہیے۔ ان کی تربیت آپ کیسی کرتے ہیں، اچھی کریں گے تو اچھا بنے گا، بری کریں گے برا بنے گا۔ بس تو ضروری ہے کہ ڈائریکشن بچے کو ایسا ملے، صحیح سمت ملے۔ تو بچے نے شکایت کی کہ میرے گھر میں ماحول نہیں ہے مولانا، نماز کا ماحول نہیں ہے، میں دیکھوں گا میرے ماں باپ کو تو نماز پڑھوں گا نا، جب میرے ماں باپ کی نماز نہیں پڑھتے میں کہے کی نماز پڑھوں گا، کیسے نماز پڑھوں گا؟ ماحول کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور وہاں رحمان کے بندوں نے دعا کی، ہماری آنکھیں ہماری اولاد کو، ہماری ذریت کو دیکھ کر، ان کی دین کی اتباع دیکھ کر، ان کا سنتوں پر چلنا دیکھ کر، ان کا قرآن کریم کا پڑھنا دیکھ کر، ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر، ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ دیکھ کر، اللہ کے راستے میں ان کو چلتا ہوا دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ یہ فکر ان کے اندر آئی کہاں سے؟ وہ حدیث شریف میں چاہیے، کیونکہ رحمان کے بندوں کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے والی ایک حدیث موجود ہے، وہ سرکار کا ارشاد ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک یہ ذمہ دار ہے، چرواہا ہے۔ اب چرواہا جو ہے وہ بکریوں کو کنٹرول کرتا ہے، بکریاں بڑی ضدی اور ہٹھیلی قسم کا جانور ہے، جتنا اس کو کنٹرول کریں گے اتنا وہ باہر نکلنا چاہے گی، اور اس کو کنٹرول کرنے میں چرواہے کو اپنا دماغ بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اس بنا پر تمام انبیاء کرام نے نبوت سے پہلے جو ہے وہ بکریاں چرائی، کہ تمہیں اگر بکریاں چراتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آ گیا اور ضبط اور تحمل آ گیا، غصہ قابو میں رکھنا آ گیا، تو آگے پوری ملت کو چلانا ہے تو سکھایا بکریوں کے ریوڑ کے ذریعے سے کہ امت کے ریوڑ کو کیسے چلائیں گے اور کس طرح سے چلائیں گے۔ پھر دیکھو انبیاء کرام کی صفات اور خوبیاں کیا بیان کی ہیں، کیا کمالات اللہ نے عطا فرمائے۔ سخت سے سخت حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو میں رکھا ہے۔ اخلاق کی ایک مثال بتاؤں آپ کو، حدیث شریف میں ہے، صحابہ کرام کے ساتھ کبھی کبھی یہود بھی آتے تھے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں،
اور آ کر صحابہ تو بڑے والہانہ طور پر یوں کہتے تھے السلام علیکم، لیکن ظالم یہود جو اندر سے سرکار سے دشمنی رکھتے تھے وہ السلام کے اندر سے لام جو ہے اس کو نکال دیتے تھے اور السلام علیکم کہتے تھے، اور سام کے معنی عربی میں موت کہتے ہیں۔ اب کتنا، اور یہ بات نہیں ہے کہ سرکار نے سنا نہیں ہے، سنتے ہیں سرکار، لیکن تحمل کی انتہا ہے کہ ڈانٹتے بھی نہیں، اور برداشت کرنے کی حد ہے کہ سرکار کہتے بھی نہیں کہ میں سمجھ گیا کہ تم کیا کہنا چاہتا ہے، تو مجھے بددعا دے رہا ہے، سرکار کچھ نہیں کہتے۔ ایک دن سنا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ کہاں ہے، بہت ڈانٹا ڈپٹا سخت الفاظ یہودیوں کو کہے، سرکار نے فرمایا کہ نہیں، نرمی سے کام لو عائشہ، دیکھو تم نہیں دیکھتی میں بھی سنتا ہوں، تم نے بھی سنا، لیکن میں کیا جواب دیتا ہوں، میں خالی اتنا کہتا ہوں ان کے سلام کے سام کے جواب میں وعلیکم، جو تم میرے لیے چاہ رہے ہو تم کو ملے، بس اتنا کافی ہو گیا۔ جو ایک جگہ گالیوں کا مقابلہ ہوا تھا، ایک بیچارہ دیندار آدمی تھا اور دوسرا جو ہے گالیوں کا موجد تھا اور فنکار تھا، اور گالیاں بنا بنا کے لوگوں کو دیتا تھا۔ اس نے کہا تم کیا ہونا کہ میں تو گالیاں کہ نہیں، ہمارا ایک اہل حق میں سے ایک اہل باطل میں سے ہے، تو اہل حق والے نے کہا ٹھیک ہے اس میں مقابلہ ہو جائے اپنا، تو بول گالیاں دے پھر میں دیتا ہوں، اس میں دیکھیں کامیاب ہوتے نہیں ہوتے۔ تو اس نے بنا بنا کے تصنیف نئی نئی گالیوں کی کر رہا تھا اور دے رہا تھا مجمع کے۔ پھر اب موقع ہے بیچارے صوفی صاحب کا، ان سے کہا کہ اب تم دو، دیکھیں ایک ایک منٹ میں تم ہارتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، تو نہیں آ رہے، نہیں آ رہے۔ کیا کہا انہوں نے، یوں کہا کہ تیری گالیاں پوری ہو گئی، ایک دم لیٹسٹ گالیاں دیا تو نے میرے کو، کہا ہاں ایک دم بنا بنا کے ابھی تک نہیں دیا، ایسی گالیاں تیرے کو دیا، اچھی بات ہے، اب میرا نمبر ہے، کبھی سنو میں اپنا منہ گندا نہیں کروں گا، تو نے گالیاں بول کے منہ گندا کر دیا، تیرا عمل نامہ خراب، میں نہیں کروں گا۔ سن، تو نے جتنی بھی گالی میں نے بنایا اس کا گالا اور اس کو تیرے گلے میں ڈالا، کہتے ہیں سب سے بڑی کامیاب ہو گئے۔ مناظرے میں جو حکم بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ سب سے بڑی گالی ہے، ختم کرو۔ تو بھائی سرکار نے فرمایا کہ تو نے خالی لعنت اور فلاں اور فلاں یہ سب جملے کہے، واہ 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 کیا اخلاق ہیں سرکار کے، اخلاق کا پیکر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تعلیم دی ہے بہترین ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنی زبان نہیں خراب کرتے، کیا کروں بس اتنا سا کہہ دیتی نا تو وعلیکم کہ جو تم میرے لیے مانگ رہے ہو تمہیں دیا جائے، تمہیں مل جائے۔ یہ بتاؤ کہ ان کی سنیں گے اللہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں میری سنیں گے، تو میں نے وعلیکم کہہ کے ان کی چیز ان کو واپس کر دی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ۔ آج سب سے زیادہ امت کو، خاص طور سے اس ملک میں رہنے والوں کو، یہی تمام تر اخلاق کی ضرورت ہے۔ خالی ریلی نکالنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم کو سیرت کے نمونے دنیا کے سامنے پیش کرنے پڑیں گے۔ جو سیرت کو دامدار کرتے ہیں ان کو سرکار کا جو طریقہ ہے اور میرے محبوب کی زندگی ہے اس کا آئینہ بتانا پڑے گا۔ تو کیا ہے ان لوگوں کے پاس، بیچاروں کے پاس کسی نے آج تک ان کو بتایا نہیں آئینہ کیا ہے۔ سیرت کا آئینہ ہمارے پاس ہے نا، بتاؤ ان کو پتا چلے۔ یہ اپنی طاقت میں بیچارے ڈوبے ہوئے ہیں اور مشق ستم بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو، طرح طرح کے طریقے، لیکن شاید ایک اچھا شعر کہا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے،
عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ تو ہمارے پاس تو پورا دین ہے، پوری زندگیاں ہیں، تو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے گھر کے ماحول کو، وجہ کیا ہے؟ بچہ اسکول میں جائے گا تو 6 گھنٹے میں کیا دیندار بن جائے گا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہاں کی تعلیمات ایسی ہیں کہ دیندار بن جائے گا بچہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ باہر کھیلے گا تو علامہ بن جائے گا، ظاہری بات ہے نہیں بنے گا۔ تو دین کہاں سے لائے گا بھائی؟ دین تو ہماری پہلی ضرورت ہے، دنیا بھی اور آخرت دونوں کے بننے کا مسئلہ ہی دین پر ہے۔ دین نہیں ہوگا تو دنیا بھی ہماری بوجھڑ جائے گی، نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے دین تو اس زندگی کی ضرورت ہے اور کل کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بہت ہی زبردست طریقے پر فرمایا، وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، ان کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے، ماں سوچتی ہے کہ میں کھانا کب بناؤں گی، ابھی شوہر نامدار آ جائیں گے، کچن میں سے نکلنا چاہتی نہیں، اور بچے پریشان کرتے ہیں تو ان کو بٹھا دیا ٹیلی ویژن کے سامنے، بہت اچھے اچھے پروگرام آتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ محترم مولانا روزانہ تفسیر سنتا ہوں اور بڑے بڑے فتوے اور مفتی آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، عجیب عجیب فتوے، میرے کو تو بہت اللہ علم دے رہا ہے، بس دیکھتا جاتا ہوں، تسبیح پڑھتا جاتا ہوں، علم مجھے بیٹھے بیٹھے حاصل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی پیشاب کے نالے میں سے دودھ نہیں آتا، اللہ نے علم کے حاصل کرنے کے راستے الگ رکھے ہیں۔ یہ سب ہمارے مشائخ نے جو اتنی محنتیں کی، 27 ملکوں کا سفر کیا اور 40 سال تک پیدل چلتے رہے، پیروں میں آبلے پڑ گئے، امت کو یہ سب دیا ہے، علوم کے خزانے۔ یہ بیٹھے نہیں رہے، اپنی جگہ بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلتا، ہر مسئلے کا حل بستر اٹھا اور چل، کرنا پڑے گا کام، محنت کرنی پڑے گی تو کچھ بنے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ یاد رکھنا گھر کا ماحول ماں اور باپ دونوں مل کر بنائیں گے، یہ دونوں کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کے اوپر نہ ڈال دے اور باپ ماں کے اوپر ڈال کر اپنا پیچھا چھڑانا نہ چاہے، جو بھی موقع تربیت کا ملے اس سے فائدہ اٹھائے، بچوں کو پیار سے محبت سے بنائیں اور ان کی زندگیوں کو رچائیں۔ اور یہ یاد رکھیں آج تک ٹیلی ویژن سے کوئی عالم بن کر سرٹیفکیٹ کسی کو جو ہے وہ ٹیلی ویژن کمپنیوں نے نہیں دیا کہ تم نے 1 سال کے اندر جو ہے اتنی کتابیں اور اتنی تفسیر سنی، لو اب تم علامہ بن گئے، ایسا نہیں، وہ تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے اس لیے نبیوں کو بھیجا، کتاب بھی اتاری، ساتھ نبیوں کو بھی بھیجا کہ بغیر محنت کے اور بغیر مجاہدوں کے اور بغیر جاگے ہوئے اور قربانیاں دیے ہوئے کچھ نہیں، تو ماں باپ کو اولاد کو بنانا ہوگا تو بھی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آرام سے بیٹھے رہے سوفے پر یہ کر وہ کر اور وہ بن جائے گا، نہیں، اس کے پیچھے لے کے بیٹھو روزانہ قرآن شریف۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے غیر حاضری، بھائی اسکول میں اتنی غیر حاضری برداشت کرتی ہے؟ اسکول برداشت کرتی ہے؟ نہیں، کیچڑ میں ڈال دے گا اگر آپ نے اتنی غیر حاضری اپنے بچے کی کر دی۔ پرنسپل کو کتنا ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے، انگریزی اسکولوں میں جاؤ، ارے ماں باپ 4 بجے سے اٹھتے ہیں، 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے، تو مدرسے کو اتنا کیوں آپ نے پیچھے ڈال دیا؟ اس وجہ سے ڈال دیا کہ دین کی عظمتیں ہمارے دل میں نہیں رہی۔ اگر دین کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی تو ہم 4 بجے سے بچے کے لیے تیاری کرتے، اس کے لیے دعائیں کرتے، گھر میں اس کو ہوم ورک لے کے بٹھاتے، قرآن شریف اور جا کر استاد محترم سے پوچھتے کہ بھئی میرا بچہ کیسا پروگریس کر رہا ہے۔ جیسے اسکول پر خرچ کرتے ہیں، ٹیوشن پر خرچ کرتے ہیں، بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے ایجوکیشن میں لے جا کر اس کو ڈالتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ ہے، میں نہ نہیں کہتا، لیکن پیرالل دینی تعلیم دینا اور ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ
کہ یہ اولاد بڑی ہو کر کہیں خون کے آنسو رلانے والی، آنکھوں کی ٹھنڈک تو کیا بنے گی، کہیں آنکھوں کا کانٹا نہ بن جائے اور آنکھوں کو رلانے والی یہ اولاد نہ بن جائے، بدنام کرنے والی، اور آپ کو جو ہے نیک نامی کے بجائے بدنامیوں کے ہار دینے والی نہ بن جائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے لیے وقت ہے جب آپ کے قابو میں، ورنہ پھر یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پہلے آپ نے اس کو بولنا سکھایا، نہیں بولتا تھا تو مولانا سے دم کروائے کہ بولتا نہیں ہے، جب اس کو بولنا آ گیا آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کا بولنا پہلے یہ بند کرے گا، جا کے تعویذ لائے گا عامل کے پاس سے، وہ بولے تھے مارا باجی ہم نے بند کرو۔ ابا نے بیچاروں نے تعویذ اس لیے لائے تھے کہ بیٹا میرا بولتا نہیں بولنے والا بن جائے۔ جب یہ ابا کے بیچاروں کے آخری دن آئے تو بیٹا باپ کو کیا کہتا ہے، ابا چپ رہو، بہت ٹپ ٹپ مت کرو۔ امی جان کو بیچاری بوڑھی ہو گئی، یہ کہتا ہے مت مت ماں مت بول زیادہ۔ اس کے بولنے کے اوپر پابندی لگا دیا اس نے، اس کے کھانے کے اوپر پابندی لگا دیا اس نے۔ تو یہ کب ہوگا کہ ہم ماں باپ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی سمجھیں اور اپنی اولاد کو ماں باپ آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھیں؟ یہ جب ہی ہوگا جب کہ دینی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے، اس کی فکریں کی جائے اور فکر کر کے ہم اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ ایک آدمی کے سامنے جو ہے وہ بہترین کھانے ہوں اور وہ یوں کہے کہ میں بھوکا ہوں، میں پریشان ہوں، میرا پیٹ خالی ہے، میں نڈھال ہو چکا ہوں، میں انتہائی کمزور ہو چکا ہوں، کھانا سامنے موجود ہے لیکن ہاتھ بڑھاتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، تو فکر کی تقریر کرنے سے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اس کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا، لقمہ بنانا پڑے گا، منہ میں لگانا پڑے گا، چبانا پڑے گا، نگلنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھوک کو دور کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بات کہنے کی ہے اس موقع پر وہ ایک ہی ہے، اپنی اولاد کی فکر کیجئے اور فکر دینی کیجئے، اور دینی فکر کرنے کا انداز بھی علماء سے سیکھیے کہ ہم اپنی اولاد کو گھر میں کیسے محنت سکھائیں، کیسے ایٹیکیٹ سکھائیں۔ یاد رکھنا کہ جب تک ہم دیندار نہیں بنیں گے وہاں تک اولاد دیندار نہیں بن سکتی۔ کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی کیمیا نہیں ہے، کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے کہ پلا دی اور بچے جو ہیں وہ بن گئے نیک۔ ہم لوگ جماعت میں تھے، امیر صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اپنا جوان لڑکا 30 سال کا، گجراتی میں کہا کہ امیر صاحب بہت بگڑی گئے بچے، بہت ہے پریشان میں کوئی علاقہ ہے، تو میں کہیں کرو انہیں لے جاؤ، انہیں بالکل نیک سال ہے، نوجوان بناوی میں پاچھو لیا ہو جاؤ۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایسا کوئی مشین نہیں تھی، ادھر سے ڈالا اور ادھر سے جو ہے نکالا اور یہ وہی بن گیا۔ یہ تو محنت کرنے کی چیز ہے، اب اس کے اندر کتنے گڑھ ہیں، کتنی خوبیاں ہیں، اس پر یہ بنے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ 30 سال تک اس کو بگاڑا تو نے، اب تو چاہتا ہے کہ 40 دن میں علامہ بن جائے تو کیسے ہوگا؟ اس کو بننے کے لیے بھی ٹائم چاہیے نا۔ اس لیے پہلے سے خون کے آنسو نہ رلائیں بچے، اس کے لیے محنت کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم دیٹ از دی پرائس لیس ویلیویبل ٹائم، لہذا اس ٹائم کو سمجھو اور ویلیو آف ٹائم کو سمجھو اور اس کو حاصل کرو اور اپنی اولاد کی فکر کرو، تھوڑا وقت ان کو دو، یہ دوسری فضولیات سے بچاؤ۔ ادھر ادھر کے نکڑ پر بیٹھنے کے بجائے بچوں کو لے کے بیٹھو، ان کو کچھ نہ کچھ کتابیں دینی اچھے واقعات دین کے سکھاؤ تاکہ ان کی زندگیوں میں دین آئے۔ بچے مدرسے میں تو پڑھیں گے لیکن بچے مدرسے میں 4 سال کے بعد آئیں گے، 4 سال تک کیا کرے گا بچہ؟ تو گھر میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے، گھر میں تربیت ہونی چاہیے۔ ماں یہ بچے کے لیے مدرسہ ہے، بلکہ پورا گھر ہی بچے کے لیے مدرسہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسہ مختصر مگر کامیاب کر رہا، اللہ تعالیٰ داد و دہیش کرنے والوں کو دام دیرہ میں سکون قدم، تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیچھے علماء اسٹیج پر تشریف فرما رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات بھی تشریف فرما رہے، پرسکون طریقے پر آپ نے اس جلسے کو سنا اور بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھا۔
اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر اور ترقیات سے مالا مال فرمائے اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے تعالیٰ شان ہوئی حفاظت فرمائے. انہی گزارشات پر میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنی بات ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك دوام العافية تمام العافية. اللهم إنا نسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، خیر کے، فضل کے، عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری ضروریت کو دیندار بنا. اے اللہ ایماندار بنا. اے اللہ دین کی تڑپ اور غم ہمیں عطا فرما. جس دین کو لے کر سرکار کو بھیجا تھا اور جس طرح سے آقا نے اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری فرمائی، یہ دین ہم تک پہنچایا، ہم پر ذمہ داری ڈالی کہ ہم اسے آگے لے جائیں. اے الہ العالمین اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہو گئی اسے درگزر فرما دے. اے اللہ ہمیں دین کا سچا خادم بنا دے. دین کی خدمت کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو قبول اور منظور فرما دے. اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما دے. اے اللہ نمازوں کا عاشق بنا دے، سنتوں کا شیدائی بنا دے، تلاوت قرآن کا گرویدہ بنا دے، ذاکرانہ شاکرانہ زندگی دے دے. اے اللہ دین پر جما دے اور اللہ تیرے اوپر پکا یقین و اعتماد جان عظیم عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے الہ العالمین مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی، مقابر کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما. علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنی باطل اسکیمیں ہیں سب کو فیل فرما اور اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. بشیر بھائی بیمار ہیں، اسپتال میں زیر علاج ہیں، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما. جتنے لوگوں نے اپنے اپنے بیماروں کے سلسلے میں درخواستیں کی ہیں اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عطا فرما. ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ. دنیا سے جانے کے وقت سلامتی ایمان نصیب فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما جنہوں نے اجلاس میں جس طرح سے تعاون فرمایا. دامے درہم سکون قدم دارین میں بہترین بدلوں سے ان کو سرفراز فرما. اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.